Contributions of German thought on social change. سوشیالوجی کے طالب علم جانتے ہیں کہ فرینچ کے بعد سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ جرمنز کا ہے، جنہوں نے سوشیالوجی کو ایز اے ڈسپلن آف سوشل سائنسز، ایز اے ڈومین آف سوشل سائنسز، ایز اے نیو ایک سبجیکٹ کے طور پہ اس کو آگے بڑھانے میں، متعارف کروانے میں اور اس پہ کام پہ جو فرینچ کے بعد جرمن نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس ماڈیول میں ہم جو ہے وہ براڈلی جو ہے وہ 3-4 جو بڑے نام ہیں ان کے اوپر بات کریں کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ تو نمبر 1 ہے فرڈیننڈ ٹونیز، جس کا ایرا 1855 سے 36 تک ہے، اور اس نے ایکسپیرینس کیا، دیکھا جرمنی کو انڈسٹریلائز ہوتے ہوئے، اور جرمنی کی جو سوسائٹی ہے اس کو اربنائز ہوتے ہوئے، انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں جو اربنائزیشن آئی وہاں پہ۔ اس نے ڈیفینیٹلی پاپولیشن ایکسپلوژن کو فالو کیا، اور اس نے پھر نازیزم جو فیشسٹ گورنمنٹ، رول آف گورنمنٹ تھی، جس کو آپ کہتے ہیں آج بھی جو نازیزم کی داستانیں تاریخ میں رقم ہیں، ان کے اوپر اس نے نہ صرف اس کو اپوز کیا بلکہ اس کے خلاف اس نے تحریر بھی لکھی بہت ساری، اور اس کو پھر اپنی جو پوزیشن تھی اس سے ہٹنا بھی پڑا۔ اور دوسرے جو سوشیالوجسٹ ہیں اس میں کارل مارکس، جو کہ جرمن میں پیدا ہوا، تو ظاہر ہے بے شک وہ بعد میں لندن شفٹ ہو گیا، لیکن وہ بھی بلانگ ٹو جرمنی بیسیکلی۔ اس کے بعد میکس ویبر بہت بڑا نام ہے، جارج سیمل ہے، اور ورنر ہے، جنہوں نے بہت سارے جو تھاٹس ہے اس کے اوپر کام کیا۔ اب ہم یہ جو بہت بڑا ایک سوشولوجیکل تھاٹ ہے جو ٹونیز نے متعارف کروایا، کہ انہوں نے 2 سوسائٹیز ڈفرنٹ کائنڈس، اور اس کے اندر ریلیشن شپ، یہ آپ کو جیسے سلائیڈ نظر آ رہی ہے، اس میں ایک کمپیریزن دیا گیا ہے کہ جیمن شیفٹ ریلیشن شپ، اور یہ ایک سوسائٹی ہوتی ہے اس میں ریلیشن شپ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور جیسل شیفٹ جو ہے ریلیشن شپ اس طرح، یہ 2 سوسائٹیز کا کمپیریزن ہے۔ تو پہلی سوسائٹی کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کمپیریٹیولی ایک رورل سوسائٹی ہوتی ہے، ایک ٹریڈیشنل اور روایتی، ایک دیہاتی، ایک چھوٹے پیمانے پہ سوسائٹی ہے جس کی یہ کریکٹرسٹک دی گئی ہیں۔ اور دوسری جو ہیں وہ آپ ایک اربن سوسائٹی کو کہہ لیں، یہاں پہ جو لوگوں کے آپس میں ریلیشن شپ ہے، انٹریکشن ہے، وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ میں ویری کوئکلی اس کو ایک ایک کر کے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین رہے۔ پہلی بات، پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، وہاں پہ امپرسنل ہوتے ہیں۔ پرسنل، ذاتی لوگ ایک دوسرے کو انفرادی طور پہ جانتے ہیں۔ پھر انفارمل، یہاں پہ کانٹیکٹس ہوتے ہیں، یہاں پہ رسمی، انفارملی کا مطلب ہوتا ہے غیر رسمی طور پر، ذاتی، انفرادی اور بالکل قربت والا رشتہ جو ہے وہ آپ کو انفارمل ملے گا۔ پھر انٹیمیٹ ہوتے ہیں، فیملیئر ہوتے ہیں جرمن شیلف میں، مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، بلکہ ٹاسک ہے، اگر آپ کو کام ہے تو آپ کا تعلق ہے۔ پھر یہاں پہ لوگ ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے، بالکل روایتی، وہاں پہ یوٹیلیٹیرین، اور یہاں پہ جو ٹریڈیشنل ہے۔ اور اس میں جرمن شیفٹ میں پھر سینٹیمنٹل لوگ ہوتے ہیں، ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں لوگ، وہاں پہ بالکل ریئلسٹک اور امپرسنل کائنڈ آف ریلیشن شپ کہہ لیں، پروفیشنل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اسکرائبڈ اسٹیٹس ہیں، وہی خاندانی جو نظام ہے اس کے تحت آپ کو پوزیشن ملتی ہے، اور وہاں پہ جو آپ اچیو کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، جو بھی اسٹیٹس ہے وہ آپ کو جیسل شیفٹ میں ملے گا۔ یہاں پہ لیس ٹالرنس ٹو ڈیوینس کا کانسیپٹ یہاں پہ جرمن شیفٹ میں بہت کم ہے۔ آپ کو اسٹرانگ سوشل پریشر ہوتا ہے، وہاں پہ کمپیریٹیولی لیس پریشر ہوتا ہے، اور لوگ زیادہ ڈیوینس کو ٹالریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ ریلیشن شپ ہولسٹک ہیں، کمپریہنسو ہے، جامعیت ہے ان کے اندر۔ وہاں پہ سیگمنٹل ہے، ایک جو پروفیشن کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، باقی ایز اے ہول براڈ لیول پہ لوگوں کے شاید تعلقات اتنے ڈیپ نہیں ہوتے۔ پھر لانگ ڈوریشن ہے ریلیشن شپ کا، وہاں پہ بالکل وقتی ہے، فریگمنٹڈ ہے، یعنی بٹا ہوا ہے، اور وہ بالکل عارضی کہہ لیں ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لمیٹڈ ریلیٹیولی چینج مشکل ہے ان جرمن شیفٹ سوسائٹی میں ایز کمپیئر ٹو جیسل شیفٹ۔ اسی طرح وہ انفارمل سوشل کنٹرول ہوتا ہے، ادارے زیادہ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ لوگوں کا، مساجد کا، اور وہاں پہ جس کو آپ جرگا سسٹم کہہ لیں، پنچایت سسٹم کہہ لیں،
اس کا زیادہ رول ہوتا ہے۔ جارج سمل پہ ہم بات کرتے ہیں اب کہ اس کا کنٹریبیوشن جو ہے بنیادی طور پہ یہ جرمن سوشیالوجسٹ ہے، آتھر ہے، فلاسفر ہے، لیکن سب سے بڑھ کے اس کا جو کام ہے وہ مائکرو سوشیالوجی کے اوپر ہے۔ جب ہم مائکرو سوشیالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول کے جو انڈیویجول ایکٹ ہیں، انٹریکشن ہیں، بنیادی طور پہ اس پہ بات کرنا ہے کہ وہ کس طرح جو سمل ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی اوپر جو اس کے ایکشن، انٹریکشن، سوشل ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا ایریا رہا ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو سمل، سوسائٹی از نتھنگ بٹ لائیوڈ ایکسپیرینسز اینڈ سوشل فورسز آر ناٹ ایکسٹرنل ٹو، ناٹ necessarily constricting for the individual, rather it's individual who reproduce society۔ اس کو سمپل معنوں میں یوں کہہ لیں، وہ کہتا ہے کہ جو سوسائٹی ہے کوئی ایکسٹرنل اینٹیٹی، کسی باڈی کا نام نہیں ہے، بلکہ جو لوگ افراد آپس میں ملتے ہیں، جس طرح وہ ایکشن کرتے ہیں اور ان کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ جس کو آپ انٹریکشن کہہ لیں، وہ سارا جو ہے وہ کسی سوسائٹی کو میک اپ کرتا ہے اور سوسائٹی مارد وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد میکس ویبر بہت بڑا نام ہے۔ میکس ویبر نے نہ صرف سوشیالوجی میں بلکہ اس نے مینجمنٹ سائنس میں اور پولیٹیکل سائنس میں بھی، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بیوروکریسی کا کانسیپٹ، ریشنلٹی کا کانسیپٹ، ریلیجن کے اوپر اس کا جو ورک ہے، نو ڈاؤٹ دیٹ از اے ریمارکیبل کنٹریبیوشن آف میکس ویبر۔ وی آل اپریشیٹ کہ اس نے جو سوشیالوجی کی ڈومین ہے اس میں کتنا کنٹریبیوشن کیا۔ سو وہ اکارڈنگ ٹو میکس ویبر وہ کہتا ہے کہ جو انڈیویجول کنٹریبیوشنس ہیں، اس نے سمل کو آگے لے کے چلا کہ انڈیویجول کنٹریبیوشن ہے بنیادی طور پہ وہ سوشیالوجی کو آگے لے کے جاتا ہے، اور سوشیالوجی ایز اے ڈسپلن آف نالج اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ چونکہ ویبر کا تعلق ایک بہت بڑی کہہ لیں کہ ایک خوشحال گھرانے سے اس کا تعلق تھا، سو ماڈرن سوسائٹیز کے اندر اس نے بہت سارا کام کیا اور اس نے سپورٹ بھی کیا۔ اس کے بعد بہت بڑا نام، ہم فلسفی کو دیکھ لیں، سوشیالوجی کو دیکھ لیں، اکنامکس کو دیکھ لیں، جس میں جو کارل مارکس نام ہے، اور اس کا جو ایرا ہے وہ 1818 سے لے کے 1883 تک ہے۔ اب اس کا کیپٹلزم کے اوپر، سوشلزم، کمیونزم، اور پھر کلاس اور کلاس کانفلکٹ اور کانفلکٹ بٹوین ڈفرنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی، پھر اس کا جو ہیگیلین فلسفی آئیڈیلزم کی ہے اس کو آگے لے کے چلنا، اور پھر اس کو ایک میٹرلسٹک فارم، جو اس کے کانٹیکسٹ میں آئیڈیاز کو میٹرلسٹک فارم میں، پھر آگے جو تھیسز اینڈ تھیسز کا کانسیپٹ کو لے کے چلنا، اور پھر ان کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے وہ کہتا ہے پوری جو ہسٹری ہے وہ ہسٹری وہ کانفلکٹ کا نام ہے، اسٹرگل کرتے ہیں ڈفرنٹ ٹرائب، نیشنز، کنٹریز، اور جو آگے پروگرس ہوتی ہے۔ اس کے بعد بڑا تھاٹ جو ہے وہ ہے اس کا جو جرمن کا، وہ آبجیکٹیو کلچر کو اور سبجیکٹیو کلچر کو علیحدہ کرتے ہیں۔ آبجیکٹیو کلچر ریفرز ٹو دوز تھنگز وچ پیپل پروڈیوس۔ آبجیکٹیو چیزیں وہ جو انفراسٹرکچر کی شکل میں، آپ میز، کرسی، یہ بلڈنگ، یہ ساری چیزیں اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کلچر جو ہے وہ ایک کیپیسٹی ہے پروڈیوس کرنے کی، ابزارو کرنے کی، جو آبجیکٹیو کلچر میں ہوتی ہیں۔